سورہ معارج کی آیتیں میں پڑھ دیتا ہوں تبرکن. ہم نے سورہ معارج میں جو آیتیں چل رہی تھیں، کلا انا خلقناہم مما یعلمون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو جس پانی سے بنایا ہے ہمیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں اس میں. آج تو کہ ترقی کا دور ہے نا، ناسا کی ویڈیوز آپ دیکھیں جو یوٹیوب پہ فیس بک پہ آتی ہیں، میں تو دیکھتا ہوں بڑے شوق سے. کل رات میں نے آدھا گھنٹہ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے بیٹھ کے، حالانکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کچھ دیکھنے کا، پھر بھی اتنا شوق ہے کہ کیا کیا آسمانوں میں ہو رہا ہے، کون کون سے ستارے سیارے دریافت ہو چکے ہیں، اتنے کروڑ کلومیٹر دور ہم سے، اتنے ارب اتنے ملین سال کلومیٹر دور ہم سے. آج میں نے تو قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، کلا انا خلقناہم مما یعلمون، اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو جس چیز سے بنایا ہمیں معلوم ہے. جب آپ ناسا کی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا تو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. جب بھی کوئی سائنسی ویڈیو دیکھو یوٹیوب پہ فیس بک پہ، علمی چیزیں دیکھا کرو، اوٹ پٹانگ چیزیں دیکھ کے ٹائم ضائع مت کیا کرو، کوئی کارآمد چیزیں دیکھا کرو. تو اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے، اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اب انسان اس کو ایکسپلور کر رہا ہے. سورج کے قریب پہنچ گیا، ایسے ایسے پلینٹ دریافت ہو رہے ہیں، انسانی عقل حیران ہو رہی ہے. زمین سے اتنے بڑے، زمین کی تو 2% کی حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے. تو چونکہ یہ سب چیزیں دریافت انسان کر رہا ہے، تو جو دریافت کرتا ہے نا، ہم یہ کریڈٹ اس کو دے رہے ہوتے ہیں، جس نے بنائی ہے اس کو تو کوئی کریڈٹ دے ہی نہیں رہا. یہ بڑا دھوکا ہوتا ہے جب یہ اس طرح کی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں. سائنسدانوں کی ہم تعریف کریں گے، یار کیا ریسرچ ہے یار، ایک ہم ہیں. جب آپ سائنسی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا جو شارٹس، اس میں کیا ہوگا، ناسا پہ یہ ہو رہا ہے، پھر مارس پہ یہ انہوں نے شٹل بھیجی ہوئی ہے، یہ ہماری، اچانک ہمارا کوئی کلپ آ جائے گا ہمارے کسی اسکالر کا، وہ اسکالر لمبی لمبی پھینک رہا ہوگا، تو لوگ پھر تجزیہ کرتے ہیں ایک وہ ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں. اور آج ایک ویڈیو آئی، گھوڑے کو جو شربت پلایا جا رہا ہے نا، اسی شربت سے گلاس اٹھا کے لوگوں کو، یعنی گھوڑے کا منہ اس برتن میں، وہ پتہ نہیں امام حسین کے نام کر دیا اس گھوڑے کو، وہ گھوڑا مقدس ہو گیا. یہ اچھا سین ہے نا. پاز کر کے میں چائے پیوں گا. بریک ہمیشہ ایسے ٹائم پر آتی ہے جب ایسے ٹائم لی جاتی ہے جب آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں. ٹھنڈا نہیں ہے یار، اس کو یخ ٹھنڈا، ایسے تباہی والا ٹھنڈا لے کر آؤ، گرمی دیکھو کیا ہو رہی ہے بھائی. تو اب جب انسان یہ ویڈیوز دیکھتا ہے، یہ یہاں ایسی ایسی ویڈیوز جا رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو انسان کی عظمت کا قائل ہونے لگتا ہے. دیکھو یہ جو ترقی ہے نا، ترقی یہ تدریجن ہوئی ہے. تدریجن سمجھتے ہو، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک دم سے نہیں یہاں پہنچ گیا انسان. تو جس نے وہ اسٹیپ کراس نہیں کیے ہوتے اس کو لگ رہا ہوتا اوف بہت کچھ ہو گیا، جو وہ اسٹیپ کراس کر چکا ہوتا ہے اس کو نہیں لگ رہا ہوتا. میں ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک آدمی 6 منزلہ عمارت پر سیڑھیوں کے ذریعے چلتا ہوا جا رہا ہے، ایک اسٹیپ، پھر دوسرا اسٹیپ، اس کے پیچھے دوسرا آدمی ہے، اس کے پیچھے تیسرا، یہ تینوں جا رہے ہیں. جو پہلے نمبر پر ہے وہ آخری اسٹیپ پہ پہنچ گیا، دوسرے نمبر والا ہے اس سے 2 اسٹیپ نیچے ہے. تو اس دوسرے والے کو وہ جو اوپر والا ہے وہ بہت اوپر لگے گا یا تھوڑا سا اوپر لگے گا؟ بولو. تھوڑا سا. وہ کہے گا بہت ترقی نہیں ہے، جتنی میں نے اس سے 2 اسٹیپ آگے. لیکن جو بیچارہ پہلے اسٹیپ پہ بھی نہیں ہے اس کو لگے گا کیا ترقی ہے یار، یہ یہاں پہنچا کیسے، اور وہ سیڑھیاں نہیں دیکھ رہا، یار کمال ہے یار. پھر وہ یہ کہے گا ایک ہم ہیں اور ایک یہ ہے بھائی، ایک ہم ہیں ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک. تو اب جو بالکل نیچے ہوگا اس کو وہ کیا لگے گا، یار یہ ناممکنات میں سے، بھائی تم نے پہلا اسٹیپ بھی نہیں چڑھے نا. تو یہ انسان جب سے ترقی کرتا آ رہا ہے نا، ان تمام اسٹیپ کو دیکھا جائے تو لاکھوں سال لگے ہیں یہاں تک پہنچنے میں، لاکھوں سال لگے ہیں یہاں تک. تو میں نہیں کہہ رہا یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یقیناً کمال ہے، لیکن اصل میں یہ جو راز اٹھائے جا رہے ہیں، جو پردے اٹھ رہے ہیں، یہ انسان کے کمالات سے نہیں بلکہ خالق کے کمالات دنیا کے سامنے آ رہے ہیں. کل میں نے ویڈیو دیکھی ہے اسی طرح ناسا کی، تو میں
کہہ رہا تھا گھر والوں سے کہ یہ لوگ کس قدر پتھر دل ہیں, ایسے ایسے قدرت کے کمالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں لیکن خدا پر ایمان نہیں لا رہے. کیوں ایمان نہیں لے کر آ رہے؟ قرآن کہتا ہے انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جس کی بصیرت کی آنکھیں کھل جائیں نا, بصیرت کی آنکھیں, دل کی آنکھیں, اس کو خدا پر ایمان لانے کے لیے بہت زیادہ سائنسی کمالات کے مشاہدے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز اللہ کے وجود کی گواہی دیتی ہے. ہر چیز. اتنے بڑے بڑے ستارے, اتنے بڑے بڑے سیارے, ایسا ایک پھیلتی جا رہی ہے کائنات. اور بعض ماہرین نے بتایا کہ اسپیڈ آف لائٹس کے ساتھ پھیل رہی ہے, یعنی لائٹ کی جتنی اسپیڈ ہے نا, لاہور یہاں سے 1200 کلومیٹر ہے تقریباً, ایسا ہی ہے نا, 1200 ہوگا 1500 ہوگا. ایک سیکنڈ میں اگر ہم لاہور پہنچ جائیں تو اس کا مطلب ہماری اسپیڈ ہے 1000 کلومیٹر پر سیکنڈ. نہیں چھوڑ تو نہیں سمجھ میں آئے گی. دیکھو ہم لاہور کتنے گھنٹے میں پہنچتے ہیں؟ اگر ہم جہاز سے جاتے ہیں 1.5-2 گھنٹہ 45 منٹ تو کم از کم لگتے ہی ہیں. 700-800 کلومیٹر پر فی گھنٹہ کی رفتار سے جہاز دوڑتا ہے. اب آپ اندازہ لگا لو, ایک سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر, یعنی میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں ایک سیکنڈ میں لاہور پہنچ گیا. اتنی اسپیڈ کسی انسان کی کسی چیز کی ہو سکتی ہے؟ ایک سیکنڈ میں یہاں سے ڈھم وہاں. روشنی ایک سیکنڈ میں یہاں سے وہاں نہیں, 1000 کلومیٹر نہیں, 86,000 کلومیٹر. اور اے آئی کے مطابق جو کل جو مجھے اے آئی نے بتایا 3 لاکھ کلومیٹر. آپ 2 لاکھ کر دو, ہم ایسا فگر ہونا جو سمجھنا آسان ہو. 2 لاکھ فرض کر لیتے ہیں ہم. 2 لاکھ کا مطلب لاہور آپ 200 دفعہ جا کے آ جائیں ایک سیکنڈ میں. نہیں آئے. یہ کس کی اسپیڈ ہے بولو نا. یہ اسپیڈ صرف اسی کی ہوتی ہے جو قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہو, یا گھر میں دوسری شادی کی بات کی ہو اس نے اور بھاگ گیا ہو. پھر اس کے علاوہ یہ اسپیڈ کسی کی ہو سکتی ہے؟ روشنی کی اتنی اسپیڈ ہے. آپ اندازہ لگاؤ یار, یہ جو سیارے فضاؤں میں گھوم رہے ہیں, جو ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں, سائنسدان کہہ رہے ہیں یہ 2 ملین سال پہلے یہاں سے جا چکے ہیں. 2 ملین سال بعد ان کی روشنی یہاں تک پہنچی ہے. کسی کی 3 ملین, کسی کی 1 ارب, کسی کی 2 ارب سال بعد. یعنی ایک میں نے عجیب ویڈیو دیکھی, وہ انڈیا کا ایک بڑا مشہور آدمی ہے, بڑی زبردست ویڈیوز بناتا ہے, تھی اس کی آتھینٹک ویڈیو, یعنی اس کی ادھر ادھر سے تحقیق بھی کی ہم نے. اس نے کہا کہ اگر ہم فلاں پلینٹ پہ پہنچ جائیں, ایک پلینٹ ہے اس کا نام مجھے نہیں پتا, تو وہاں پہنچ جائیں, مثال کے طور پر کوئی معجزاتی طور پر ہم کو اٹھا کے وہاں پہنچا دے, اور وہ پلینٹ یہاں سے نظر بھی آ رہا ہے, ایک ستارہ سمجھ لو آپ, ستارے پہ ہم پہنچ جائیں, وہاں سے ہم زمین کو جب دیکھیں گے نا, ہمیں ڈائناسورز نظر آئیں گے. آپ حیران ہو گئے میری بات سن کے کہ مفتی صاحب کس ٹاپک پہ بیان کر رہے ہیں, ہم کیا سننے آئے تھے. کیا نظر آئے گا آپ کو یہاں؟ ڈائناسورز, جو 20 لاکھ یا 30 لاکھ سال پہلے یہاں سے شاٹ ہو چکے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ 20 لاکھ سال پہلے چلی ہوئی روشنی جو ڈائناسور سے ٹکرائی تھی, یہ اب اس پلینٹ پہ پہنچی ہے نا. تو 3-4 ملین سال پرانا منظر ہمیں وہاں پہ نظر آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ روشنی کی سپیڈ اتنی ہے, لیکن اتنی دور دور یہ ستارے کائنات میں پھیلا دی, اور کروڑوں ستاروں کی ایک کہکشاں بنتی ہے, اس کو گلیکسی بولتے ہیں, اور ایسی لاکھوں کروڑوں کہکشائیں ہیں. اتنی بڑی کائنات ہے, سوچ کے پاگل ہو جاؤ گے, یہ کائنات ختم نہیں ہوگی. اور یہ تو پہلا آسمان ہے, اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے. تو یہ کمال کس کا ہے؟ اللہ کا کمال ہے. اس اللہ کے لیے ایک لفظ نہیں نکل رہا. دیکھو جب بھی کسی کی پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے, اسے چھپایا جاتا ہے, اس کی سٹارٹنگ ہوتی ہے, افتتاح کیا جاتا ہے, پھر اس پہ سے پردہ ہٹایا جاتا ہے, یہ مشینری ہے. تو لوگ مشینری کی بھی تعریف کرتے ہیں, لیکن اصل تعریف کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ بنانے والی. یار کمپنی نے کیا چیز بنائی ہے بھائی, سلام ہے کمپنی کو. کافر کا دل اتنا سخت ہوتا ہے, 2 لفظ اللہ کے لیے سبحان اللہ کے وہ نہیں نکالتا. یہ ہے پتھر دل ہو جانا, سخت دل ہو جانا.
اس سخت دلی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. قرآن نے بار بار اس سخت دلی کا تذکرہ کیا ہے. قرآن کہتا ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم، تباہ ہیں وہ لوگ جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو چکے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ کہتے ہیں دنیا میں سب سے سخت چیز پتھر ہوتی ہے، لیکن پتھر میں بھی کچھ نہ کچھ نفع دینے کی صلاحیت ہوتی ہے. کچھ پتھر اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، کچھ پتھروں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے. تو لیکن ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. نہ اس سے پانی جذب ہو رہا ہے، نہ اس میں سے پانی نکل رہا ہے، نہ ان میں اللہ کے خوف سے کوئی دھڑکن میں اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے سخت دلی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. آپ نے بہت سے سخت دل لوگ دیکھے ہوں گے نا، دنیا میں نظر آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے. ابھی یہ جو بچی کے ساتھ ریپ کا واقعہ نہیں ہوا ملتان میں، کہیں کہاں سرگودا میں، مجھے اس کی خبر کل پتا چلی، ہمارے گھر والے بتانے لگے، میں نے خاموش کرا دیا ان کو. کیوں خاموش کرایا؟ مجھے پتا تھا میری نیند خراب ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ نیند. بربریت کی انتہا ہے نا کہ اتنی سی بچی کا کیسے یار تم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، اس کو قتل کر کے پھینک رہے ہو. تو ہماری یہ حالت ہے کہ ہم وہ خبر نہیں سن رہے کہ ابھی نہیں سنانا. کوئی ایسی خبر ہے بھائی، ہمیں پتا ہے رات کی نیند کیا ہوگی، نیند نہیں آئے گی رات. کرنے والے کا دل کتنا سخت ہے آپ اندازہ لگاؤ، جو ظلم کر رہا ہے. ہمیں اس ظلم کی خبر سنتے ہوئے کپ کپاہٹ طاری ہو رہی ہے. اللہ کرے ہمارا دل ایسا ہی رہے. تو ظلم کرنے والے کا دل کتنا سخت ہے، جس کو ظلم کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی سب کے دل ایک جیسے نہیں ہوتے. ایسا سخت پتھر دل جو 7 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، اس کو قتل کر رہا ہو، آپ بتاؤ اس میں حق کو سننے کی صلاحیت باقی بچی ہے؟ اسے کچھ سمجھاؤ گے سمجھ میں آئے گا اس کے؟ بھائی یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے. قرآن نے ایسے ہی تو نہیں کہا بار بار ختم اللہ علی قلوبہم. موسیٰ کلیم اللہ کے معجزے دیکھے فرعون نے، سید الانبیاء. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگ پڑھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے مجھے ایک سیرت کی کتاب پکڑائی، میں 2-3 سال پہلے کینیڈا کا سفر تھا، بڑی اچھی کتاب تھی وہ. میں نے پڑھنا شروع کی ہے نا، میں نہیں کوئی بہت زیادہ نیک آدمی گیا مجھ سے پتہ اپنے قصے سنا رہے ہیں، بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں تو، لیکن بعض کتابیں ایسی جاندار ہوتی ہیں کہ نہیں، میں حقیقت بتاؤں میں نہیں پڑھ سکا وہ کتاب. چند صفحے پڑھتا تھا میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے تھے. اتنا میری طبیعت بوجھ ہونا جو میں نے بند کر دی، کیونکہ ایسی پاکیزہ سیرت ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور لکھنے والے کا کمال تھا. اتنی پاکیزہ سیرت، اور انسان کہتے ہیں ہم 1400 سال کے بعد وہ سیرت پڑھ کے ہماری یہ کنڈیشن ہو رہی ہے. جنہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی صحبت میں رہے، ابو جہل ابو لہب جیسے فرعون، ان کی زندگی پہ اثر نہیں پڑا. تو آج جب ہم ایسے واقعات دیکھتے ہیں نا، 7 سال کی بچی کے ساتھ یہ کر دیا تھا کہ بھائی پتھر دل پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں. حضرت عمر مضبوط دل کے تھے، پتھر دل کے نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے ہیں، ابھی تک اللہ کا کلام سنا نہیں تھا، اور اپنی بہن سے اللہ کا کلام سنتے ہی دل پگھلنا شروع. یقین ہو گیا بھائی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا کلام نہیں ہے، اور یہ تو بڑی پاکیزہ سیرت ہے آپ کی. فوراً ایمان لے آئے. تو بھائی اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ ہمارے دل کو پتھر دل نہ بنائے، حق کو سمجھنے کی صلاحیت باقی رکھے، دل کو نرم رکھے. مضبوط دل ہونا الگ چیز ہے، نرم دل ہونا، کمزور دل ہونا الگ چیز ہے، نرم دل ہونا الگ چیز. کمزور دل ہونا عیب ہے. کمزور دل آدمی کا مطلب ہے کانفیڈنس ہی نہیں ہے، قوت ارادی کمزور ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے ہوتا نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں 15 سال سے ارادہ ہی کر رہے ہیں کچھ کام کرنے کا، ہو ہی نہیں رہا، ڈرنے لگتے ہیں، گھبرانے لگتے ہیں، قوت فیصلہ نہیں ہے. یہ کمزور دلی کی علامت ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ بولو نا، کمزور دل. یہ عیب ہے، اور مرد کے اندر یہ بہت بڑا بڑا عیب ہے. آج عصر میں ایک بندہ آیا، کسی کا راز فاش نہیں ہو رہا، بیگم کی کوئی بات تھی تو میں نے اس کو سمجھایا، تو کہہ رہا میں کیا کروں، میں چھوڑوں، میں نہیں چھوڑوں، میں چھوڑوں. بہت بڑا جرم تھا اس کی بیوی کا، جو ناقابل معافی تھا. تو کہہ رہا مجھے، کہہ رہی ہے معاف کر دو. میں نے اس سے کہا دیکھو ایک فیصلہ کرو، یا تو معاف کر کے بھول جاؤ ہمیشہ کے لیے، یا چھوڑ دو اور ہمیشہ کے لیے اس قصے کو ختم کرو. کہہ رہے مجھ سے فیصلہ ہی نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کتنے مہینے سے لٹکا ہوا ہوں، فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. میں نے کہا یہ جو کنڈیشن ہے نا، یہ آپ کی زندگی تباہ کر دے گی. آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہیں، یا معاف کرو اور بھول جاؤ، پھر دوبارہ نہیں دہراؤ، یا قصہ کیا کرو، فارغ کر کے ختم کرو، ایک طرف ہو جاؤ.
تو کہہ رہا ہے اگر میں چھوڑ دوں گا یوں تو میں نے کہا کوئی گناہ نہیں ہوگا, جو کنڈیشن آپ نے بتائی اس میں چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ایک فیصلہ کرو. تو یہ کمزور دلی ہے نا, فیصلہ ہی نہیں ہو رہا, ڈر رہا ہے ادھر, وہ بھی رکھتے ہوئے بھی ڈر رہا ہے, چھوڑتے ہوئے بھی کیا کر رہا ہے,